السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بھرپور زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو ہم سب کے دلوں پر راج کرنے والی عظیم شاعرہ محترمہ پروین شاکر ہیں، جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں پروین شاکر کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور ان کی شاعری کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ تو شروعات کرنے سے پہلے ہمارے چینل KMX مینٹور کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حالات زندگی: پروین شاکر پٹنہ صوبہ بہار کے ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد محترم کا نام سید شاکر حسین تھا، جو ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ پروین شاکر نے 24 نومبر 1952 کو عروس البلاد کراچی میں دنیا میں آنکھ کھولی۔ تعلیم میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد سر سید کالج سے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں BA آنرز میں داخلہ لیا اور یونیورسٹی میں سیکنڈ پوزیشن بھی حاصل کی۔ انگریزی ادب، انگریزی لسانیات میں بھی MA کی ڈگری حاصل کی ہیں۔ ملازمت: پروین شاکر نے 31 مارچ 1973 کو عبداللہ کالج میں بطور انگریزی استاد اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ سول سروس کے مقابلے کا امتحان 1982 میں پاس کیا۔ 12 اکتوبر سن 1982 سے سول سروس میں ملازمت کا آغاز کیا۔ راولپنڈی میں بطور کسٹم اسسٹنٹ کلکٹر کام کرتی رہیں۔ سول سروس کے امتحان میں جب یہ خود بھی وہی امتحان دے رہی تھی تو ایک سوال پروین شاکر کی شاعری کے متعلق بھی تھا۔ اس کے متعلق پروین شاکر کہتی ہیں: پریشان کن سوال تھا، میں نے اپنے آپ پر ظالمانہ حد تک سخت تبصرہ کیا۔ یہ عظیم شاعرہ 26 دسمبر 1994 میں اسلام آباد ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروین شاکر کی نظم نگاری: انسانی ذہن اس سوچ میں رہتا ہے کہ آخر شعر میں کیا بات ہے کہ نثر کی نسبت شعر میں کہی گئی بات زیادہ اثر رکھتی ہے، حالانکہ ذریعہ اظہار تو دونوں کے الفاظ ہی ہیں۔ پروین شاکر نے شاعری کا آغاز نظم سے کیا۔ انہوں نے نظم کی طرف بھرپور توجہ دی۔ خوشبو، صدے برگ اور خود کلامی میں ان کی نظمیں کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ خوشبو کی نظموں میں محبت کا عنوان چھایا ہوا ہے۔ صدے برگ اور خود کلامی میں زندگی کی حقیقت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ پروین شاکر نے نظم کو ایک مخصوص پہلو تک محدود رکھنے کی بجائے کائنات کے مختلف پہلوؤں تک پھیلا دیا ہے۔ پروین شاکر کی شاعری کے موضوعات: محبت، عورت، مناظر فطرت، معاشرے میں جبر و استحصال، سماجی و معاشرتی رویہ۔ جی تو ناظرین، پروین شاکر کی نظموں کے موضوعات میں سب سے پہلا موضوع محبت ہے۔ ہماری روایتی شاعری میں محبت کا تصور صرف حور سے مخصوص ہے۔ حوروں کا
موت کے بارے میں رویہ ایک جائیداد کا سا تھا، مگر وقت ایک سا نہیں رہتا۔ تعلیم نے عورت کو شعور عطا کیا اور اس شعور نے عورت کو اپنے قدرتی جذبوں کے اظہار پر آمادہ کیا۔ یوں شعراء اکرام کے ساتھ شاعرہ بھی سامنے آئیں اور شاعری میں نسوانی آواز کی کمی بھی محسوس کی گئی، مگر اس نسوانی آواز، نسوانی طرز احساس کی کمی تو محسوس ہوتی رہی، مگر اس کمی کو پروین شاکر نے پورا کیا۔ محبت کی کہانی اس کائنات کی سب سے پرانی کہانی ہے، جیسا کہ خود پروین شاکر دریچہ گل میں یوں مخاطب ہیں: آئنہ آئنہ خود کو کھوجتی یہ لڑکی شہر کی اس سنسان گلی تک عام پہنچی ہے کہ مڑ کر دیکھتی ہے تو پیچھے دور دور تک کرچیاں بکھری ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے عکس کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی، پر کھیل میں کبھی تصویر دھندلا گئی اور کبھی انگلیاں لہو لہان ہو گئیں۔ خوشبو اسی سفر کی کہانی ہے۔ حیران آنکھوں، شمع رخساروں اور اداس مسکراہٹ والی اس لڑکی کو اعتراف ہے کہ یہ کہانی نئی نہیں ہے، اور یہی کیا، دنیا کی کوئی کہانی نئی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر کی کہانی کار ہے، سو اس کو ایسا سمندر بنا دیا ہے کہ سنسار کامن من موہ لے۔ دوسری جو موضوع پروین شاکر نے زیادہ استعمال کیا ہے وہ عورت کے حوالے سے ہے۔ پروین شاکر کی آواز میں ان جذبات کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو لڑکیوں کے دلوں کی چار دیواری میں جنم لیتے ہیں اور وہیں سے گھٹی گھٹی آہیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ یوں پروین نے ہر مشرقی لڑکی کو سسکتی آہوں کو چار دیواری سے باہر نکال دیا ہے۔ پروین شاکر کے ہاں دوسرے موضوعات کے علاوہ محبت کا موضوع زیادہ پسندیدہ رہا ہے۔ خوشبو کی لڑکی وہ جرم کر بیٹھتی ہے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ یہ جذبہ پروین شاکر کے لیے ایک کشف سے کم نہ تھا، تو پروین شاکر نے کشف ہی کے عنوان سے کچھ یوں لکھا ہے: ہونٹ بے بات ہنسے، زلف بے وجہ کھلی، خواب دکھلا کے مجھے نیند کس سمت چلی، خوشبو لہرائی میرے کان میں سرگوشی کی، اپنی شرمیلی ہنسی میں نے ہنسی اور پھر جان گئی، میری آنکھوں میں تیرے نام کا تارا چمکا۔ تیسرے نمبر پہ اہم موضوع ہے مناظر فطرت۔ اس تارے کی چمک سے دنیا کو دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ روح کے تمام تار ایک نیا سر دینے لگتے ہیں، دلوں میں ایک مٹھاس سا احساس رچ بستا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے اس احساس اور خوشی کو چھپانا بھی کس قدر مشکل ہوتا ہے، جو پروین شاکر نے کچھ یوں بیان کیا ہے اپنے مخصوص انداز میں: سوتے میں بھی چہرے کو آنچل سے چھپائے رہتی ہوں، ڈر لگتا ہے پلکوں کی ہلکی سی لرزش، ہونٹوں کی موہوم سی جنبش، گالوں پر رہ رہ کے اترنے والی دھنک، لہو میں چاند رچاتی اس ننھی سی خوشی کا نام نہ لے، نیند میں آئی مسکان کسی سے دل کی بات نہ کہہ دے۔ تو ناظرین، جب لڑکی کچھ جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کر لیتی ہے تو ان جذبات کو پروین نے کچھ یوں بیان کیا ہے: نہ جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی، ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے،
میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں تیری تصویر پہ لب رکھ دیے آہستہ سے۔ تو ناظرین، اعتراف کے بعد سرشاری کی لہر جسم و جاں میں دوڑتی ہے۔ محبت کا نشہ انسان کو ساری عمر سرشار رکھتا ہے، آنکھوں کی نیند روٹھ جاتی ہے۔ یہاں بھی پروین شاکر نے اپنے جذبات کو کچھ یوں بیان کیا ہے: کانچ کی سرخ چوڑی میرے ہاتھ میں آج کھنکے لگی، جیسے کل رات شبنم سے لکھی ہوئی، اور ہوا سے ایک بار گلے مل جاتا ہے۔ وہ گھر واپس کب آتا ہے؟ چوتھا اہم ترین موضوع معاشرے میں جبر و استحصال ہے۔ پروین شاکر نے علامتی انداز میں اس معاشرے کے جبر و استحصال پر چوٹ کی ہے۔ پروین شاکر سے پہلے ادا جعفری، فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید نے اپنی شاعری میں معاشرتی و سماجی جبر کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید نے اس کا اعلان بآواز بلند کیا ہے۔ پروین شاکر کی نظموں میں جو خصوصاً ہمیں صدے برگ اور خود کلامی میں ملتی ہیں، ایک علامتی انداز ملتا ہے۔ یہ دونوں کتابیں ماشاء اللہ کے دور میں منظر عام پر آئیں، اس لیے ان نظموں میں اس عہد کے ذہنی اور جسمانی کرب کا دبا دبا اظہار ملتا ہے۔ پروین شاکر ایک حساس شاعرہ ہیں۔ پروین شاکر کا سیاسی اور سماجی کردار انہیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ان کے ارد گرد خوف و جبر کے بڑھتے ہوئے سائوں نے انسانی زندگی میں اضطراب اور بے چینی پیدا کر دی ہے، اور پروین شاکر اس ماحول کو کچھ یوں بیان کرتی ہیں: روشنی کی ننھی سی کرن بھی مجھے سجائی نہیں دیتی، کیا اس عمر میں آ کر مجھ کو سورج مکھی ہوا؟ یا میرے وجدان کا کہنا سچ ہے، کیا سورج قتل ہوا ہے؟ پانچواں اہم ترین موضوع جو پروین شاکر کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے، سماجی و معاشرتی رویہ۔ پروین شاکر کو انسان کی عمر رفتہ کے گزرنے کا احساس بھی ہے اور جذبوں کی شکستگی کا قلق بھی۔ مردانہ سماج میں محبت کا تصور مرد سے ہی وابستہ ہے۔ اردو شاعری پر عربی اور فارسی کے اثرات گہرے ہیں۔ مردانہ سماج میں مرد ہی اظہار محبت اور وہی اخلاقی قدریں متعین کرتا ہے۔ عورت کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ عورت بھی اپنے آپ کو مرد کی نظر سے ہی دیکھتی تھی اور مرد کو بھی مرد ہی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اردو ادب میں ادا جعفری، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، سارا شگفتہ، پروین شاکر اور کئی شاعرہ نے ایسی شاعری کو جسے عورت کی شاعری کہا جا سکتا ہے۔ بقول کشور ناہید، برصغیر میں اوتا پریم، فہمیدہ مرزا اور پروین شاکر نے شاعری سے ماورائیت کو خارج کر کے اپنے انداز میں اپنی بات کو کہنے کا حوصلہ اردو شاعری کو دیا۔ عورت اس کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال کچھ یوں فرماتے ہیں: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ جی تو ناظرین، آج کا ہمارا
ٹاپک ختم ہوا۔ چونکہ آج 21 اپریل ہے تو میں اپنی یہ ویڈیو علامہ محمد اقبال کے نام کرتا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔